الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد۔ گزشتہ نشست میں معاون کتب کے عنوان سے چند ان تفاسیر کا ذکر ہوا جو فتویٰ کے اندر معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھے نمبر پہ ہے احکام القرآن۔ یہ تفسیر امام ابو بکر الجصاص الرازی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ فقہ حنفی میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر میں صرف آیات احکام سے بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ فقہ اناف نے مسائل میں جو موقف اپنایا ہے وہ آیات قرآنی کے عین موافق ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت مارکۃ الآراء سمجھی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے روح المعانی۔ قرآن کریم کے یہ تفسیر علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی کی تصنیف ہے۔ اس تفسیر کا مکمل نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ہے۔ علامہ آلوسی کی وجہ شرح تفسیر روح المعانی ہی ہے۔ ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان ہوئے ہیں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ان کی تفسیر میں بہت تفصیل سے کام لیتے ہیں اور اکابر فقہاء کی آراء اور ان کا موقف پیش کرتے ہیں اور اس موقف کے حق میں یا اس کے خلاف دلائل بھی لاتے ہیں۔ احکامات سے متعلق آیات کی تفسیر میں آپ کا زیادہ تر جھکاؤ شوافی کی طرف رہتا ہے اور کبھی کبھی احناف کے موقف کی بھی تائید کرتے ہیں، اور بہت کم واقع پر آپ نے اپنا جداگانہ موقف بھی اختیار کیا ہے، جس سے جہاں آپ کی مجتہدانہ بصیرت کا پتہ چلتا ہے وہاں آپ کی حزم و احتیاط بھی سامنے آتی ہے۔ اسرائیلیات سے آپ حد الوسع پرہیز کرتے بلکہ ان مفسرین پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر کی بہت بڑی جگہ اسرائیلیات کے لیے میسر و فراہم کر دی تھی۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کو چونکہ علم حیت پر بھی عبور حاصل تھا، اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں اجسام فلکی اور اسرار کائنات کا ذکر ہے وہاں آپ کا قلم اس وقت تک کی حیاتی تحقیقات و مشاہدات کو بھی سمیٹنے لگتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے تفسیری اقوال صرف و نحو اور لغت کی بحثوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگرچہ عام قاری کے لیے یہ اسلوب بعض اوقات بہت گراں رہتا ہے، لیکن جہاں قانون سازی اور استنباط احکامات کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے وہاں یہ بحثیں بہت سے چھپے ہوئے گوشوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے قرآن آیاتی کے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ ان کے باطنی حسن پر بھی بہت روشنی ڈالی ہے۔ کہیں کہیں تو اس تفصیل کے ساتھ وہ قرآن مجید کے باطن میں ڈوب جاتے ہیں کہ ان کے عالم ہونے کے بجائے صوفی ہونے کا گمان غالب آنے لگتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی اس تفسیر میں مسلمانوں میں موجود بعض باطن نظریات وقائد کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی اس تفسیر کو بلا تأمل گزشتہ بہترین تفاسیر کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ فاضل مفسر نے اپنے تفسیری اقوال میں گزشتہ تفاسیر کے خلاصے کو گویا سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ مؤلف نے ابو حیان کشاف بیضاوی اور امام رازی کی تفاسیر سے باقاعدہ اقوال نقل کیے ہیں۔ ان مفسرین کا ذکر کرتے ہوئے ان کے احترام کو بھی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ چنانچہ بیضاوی کو قاضی لکھتے ہیں اور فخر الدین رازی رحمہ اللہ کو امام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان مفسرین کے اقتباسات نقل کرنے کے بعد ان پر آزادانہ بحث کرتے ہیں، ان سے اتفاق کرتے ہیں اور کہیں کہیں ان سے اختلاف بھی کرنے لگتے ہیں اور ان اقوال کے درمیان تقابل پیش کر کے ان پر نقد بھی کرتے ہیں، جبکہ حسب روایات آخر میں اپنی رائے کے ساتھ بحث کو سمیٹ لیتے ہیں۔ 6 نمبر پہ تفسیر مظہری۔ یہ تفسیر 15 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانا دہلی کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ ان کی یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے اور اختصار کے ساتھ آیت قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ علامہ نے الفاظ قرآنی کے ساتھ متعلقہ روایات اور فقہی مسائل کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان بٹک کر روایت لینے کی کوشش کی ہے۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔